سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ محسن نقوی صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جسے یہ اتحاد ہضم نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک بات تو انہوں نے ملٹری کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے. یہ جو حکومت اور ریاست ہوتی ہے اس کے درمیان ایک بنیادی اور گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس میں جو ریاست کا رول ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے. حکومتیں اس میں عارضی ہوتی ہیں اور ریاست جو ہے وہ انتظامی سیاسی اختیارات حکومتوں کو دیتی ہیں. پھر حکومتیں جو ہیں انصاف کی فراہمی، حکومت سازی کا عمل، خارجہ پالیسی، یہ سارا کچھ کرتی ہیں. دیکھیں، انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کی ہے کہ ماضی کے اندر ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیکل حکومتیں ان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں، جبکہ ریاست کا کام ہوتا ہے اسٹیٹ کے مفادات کو دیکھنا، اور ان کا ایک مستقل رول ہوتا ہے. اس میں آپ کے ریاستی ادارے ہیں، اس میں عدلیہ ہے، اس میں فوج ہے، اس میں الیکشن کمیشن ہے، بیوروکریسی ہے. تو انہوں نے صرف ریاست کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. حکومت کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے میں وہ اپنا پروگرام بھی لے کے آتے ہیں. اور ماضی کے اندر تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات ہوئے. آج یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی جس کا محسن نقوی صاحب نے اظہار کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ ایک بڑے کرائسس سے گزرے ہیں اور پاکستان کی معیشت جو تھی وہ ڈاواڈول تھی. اس میں 9 مئی کے واقعے کا ذکر بھی اس لیے تناظر میں کروں گا کہ ماضی کے اندر پولیٹیکل فورسز ایسے نہیں کرتی تھی کہ ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا جاتا تھا، اسٹرگل بھی ہوتی تھی، کبھی حملوں تک نوبت نہیں تھی آئی. اب یہ بات اس لیے کہ اگر میرے سے آپ پوچھا جائے کہ آج اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آپ کو پکا کام نظر آ رہا ہے تو اس میں بھی رول اس واقعے کا ہے. اس لیے لیکن سلمان صاحب، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب 9 مئی والوں کا اقتدار تھا تب بھی وہ 1 پیج کی بات کرتے تھے اور بڑے فخریہ انداز میں کہتے تھے مضبوط 1 پیج ہے، اور آج محسن نقوی صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا، آپ نے ٹھیک کہا، کہاں سے معاملہ اکھڑا. میں وہ معاملات کھولنا نہیں چاہتا، صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ فوج اپنے اندرونی معاملات پہ مداخلت کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتی. ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا ایشو تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ براہ راست پرائم منسٹر کا اختیار ہے، لیکن کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جن کو چھیڑا نہیں جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے آج کے تناظر میں جو بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ایک پاکستان کے اندر کوئی غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کی ایک معیشت کو بحالی کا عمل ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیک آف کرنے جا رہی ہے. آپ کی جو عالمی تنہائی تھی وہ ختم ہوئی ہے، ہم نے ایک جنگ جیتی ہے. تو اب یہ کم از کم پاکستان کے اندر کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے، اس میں ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. البتہ انہوں نے جو اصل بات کی ہے، کسی کو کیا اعتراض ہے، وہ کسی کو کون ہے. اس لیے کہ میں نہیں کہتا، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے پیچھے کروڑوں ڈالرز استعمال ہوئے ہیں. سوشل میڈیا نے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور جب آپ کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج کو کمزور نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے حوالے سے ان کا مضموم ایجنڈا آگے کی طرف نہیں چل پائے گا. لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، ان کے مفادات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اور ان کے منشور اٹھا کے دیکھیں. ان کے منشور آئیڈیل ہیں، سب کے ایک طرح کے منشور ہیں کہ آپ اقتدار میں آنے سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، گورننس کے خواب کو یقینی بنائیں گے، پاکستان کے اندر گورننس کا عمل تیز ہوگا، لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہوگی. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد مریم، جب اسلام آباد بندہ پہنچتا ہے نا، پھر وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا. سیاسی حکومتوں کو طاقت ملتی ہے لوگوں سے، ڈکٹیٹرشپ کو طاقت کہیں اور سے ملتی ہے. آپ کو جہاں سے طاقت ملی ہوتی ہے، آپ ان کی طرف دیکھنے کی بجائے، ان کے مسائل کے حل کی بجائے، ان کے مشکلات کے سدباب کی بجائے، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنانے پہ تلے ہوتے ہیں. آپ مضبوط نہیں بن رہے ہوتے. آپ کی طاقت ہوتی ہے لوگوں کی ول جو ہے. اور بات ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل حکومتیں لوگوں کو ڈیلیور کرتی نظر آتی، لوگوں کے مسائل کا آپ کا کیا خیال ہے؟ محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ سیاستدان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، وہ اپنی طاقت شو کر رہے ہیں اور ان کی اصل طاقت یہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں پھر وہ بات کہوں گا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی طاقت یہ سہارے نہیں ہوتے. میں نے آپ کو اسی لیے پہلے یہ تفریق بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مستقل ہوتی ہے. یہ جو حکومتیں عارضی ہوتی ہیں، یہ اگر فریب زندگی ہے، سہاروں کی زندگی، آپ کی جب تک لوگوں کی تائید اور حمایت نہیں ہوگی، آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو پھر سیاسی حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی، پھر کہیں آپ کو حملے کی نوبت نہیں آتی. تو بات یہ کہ آپ اگر اپنے مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کے اعتماد پر پورا اتریں
تو پھر کوئی شب خون نہیں مارتا, کوئی آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچتا. تو آج کی صورتحال میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک ایجنڈے پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا وہ ایجنڈا پاکستان کے مفادات اور خاص طور پہ ملکی معیشت. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر یہ یکسوئی نہ ہوتی تو یہ تو بھارت کو اتنی بڑی شکست آپ نے دی ہے نا, وہ ممکن نہیں بننی تھی اگر پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہوتی. لیکن وہ کون سے عناصر ہیں جو ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ سلمان صاحب کیا کوئی خطرہ ہے پیپلز پارٹی کو؟ اسحاق ڈار صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بدترین حریف تھے 88 سے لے کے 99 تک, اور پھر کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. کہ اگر یہ الائنس بنا پی ڈی ایم, اس کے بعد پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, یا آج کی حکومت قائم ہے, تو اس کی بڑی وجہ عمران خان صاحب ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے خود 8 فروری کے انتخاب کے بعد آفر دی تھی پی ٹی آئی کو ساتھ ملنے کی, لیکن انہوں نے مسترد کر دی تھی. اور آج بھی اگر یہ الائنس قائم ہے تو یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بنا تھا اور انہی کی وجہ سے قائم ہے. جہاں تک ڈار صاحب کی بات ہے, ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں سب سے سمجھدار آدمی ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ جس معاملے میں ڈار صاحب ہوں گے نا وہ معاملہ بڑا میچور ہوتا ہے, کہ جہاں پر کوئی فیصلہ کروانا ہو اس میں بھی ڈار صاحب ہوتے ہیں, ڈار صاحب لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایاز صادق صاحب کی سیلری کا ایشو بھی تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈار صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. اگر پارٹی کا اتنا سنجیدہ شخص ایسی بات کر رہا ہے تو پسے پردہ تو کچھ چل رہا ہوگا نا. میں آپ کو بتا دیکھیں یہ ہم لوگ چونکہ اس فیلڈ میں سے آئے ہیں, بعض کویسچنز ہوتے ہیں, ہم لوگ کویسچنز لے کے جاتے ہیں, تو اس کے جواب میں یہ بات کہی ہے کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ جس صورتحال سے ملک گزرا ہے نا, یہ بندوبست قائم کسی وجہ سے ہوا ہے, کسی بنیاد پہ ہوا ہے. میں نے آپ کو یاد ہے میں تو اس گورنمنٹ کے قیام سے 6 ماہ پہلے تک آپ کے پروگرام میں کیا کہتا تھا کہ صدر آصف زرداری صاحب ہوں گے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے, اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہے. دور دور تک ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ آصف زرداری صاحب کو زندگی دے. اس الائنس کے بڑے گرنٹر نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب ہیں. اور سب سے مزیداری کی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب آج اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا اب کی گورنمنٹ میں بھی شہباز شریف صاحب کو ہدایت ہے نواز شریف صاحب کی کہ فضل الرحمان صاحب ناراض نہیں ہونے چاہیے. تو لہذا مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت کے اندر کوئی ان کے, البتہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سندھ اور پنجاب کی سطح پر ایک سیاسی رقابت ضرور ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ یہ پارٹیز کے اپنے منشور ہیں. آنے والے حالات کے اندر پھر ایک انتخابات آنے ہیں, تو انہوں نے اپنے منشور پہ, اپنے نشاد پہ الیکشن لڑ لے, لہٰذا وہ اپنا ایک جو ہے پوسٹر وہ ضرور قائم رکھتے ہیں. لہٰذا حکومتیں اطاعت کو تو خطرہ نہیں ہے, تحفظات تو رہتے ہیں. تحفظات تو آج کل ہر گھر کے اندر. آنے والے الیکشنز میں یہ دونوں جماعتیں ساتھ الیکشن لڑیں گی یا پھر؟ دیکھیں آنے والا انتخاب ابھی تو فی الحال 3 سال پڑے ہیں کہ بعد کہ اس وقت صورتحال کیا پڑے گی. یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے, اور الائنسز کیسے بنتے ہیں یہ پھر دیکھنا پڑے گا. وہ ہمارے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہم تو 4 سے 3 مہینے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ آنے والے انتخابات میں یہ اکٹھے ہوں گے. یہ حکومتی سیٹ اپ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کا خطرہ موجود ہے جب تک آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب موجود. ٹھیک ہے سلمان صاحب, کیا ہم اس فلسفے پر کاربند ہیں؟ دیکھیں مریم, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم عاشور کے روز ملک بھر میں سے کسی جگہ سے بھی کوئی غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال کی اطلاع نہیں. تو یہ کریڈٹ ہے ہمارے دوست وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا اور پنجاب کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کا ہے کہ جنہوں نے فل پروف اقدامات کیے تھے اور پولیس الرٹ نظر آ رہی تھی. دوسری بات آپ نے فلسفہ شہادت کی جو بات کی ہے, دیکھیں بات یہ کہ خدا تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں جو شخصی آمریت ہے سب سے پہلے چیلنج کرنے والے حضرت امام حسین تھے. یہ جو بیعت ہے یہ کیا تھی؟ یہ ایک ووٹ ہے. اس سے ووٹ کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور یہ جو کربلا کا میدان سجا تھا, بات یہ کہ یہ ظلم, بربریت اور شخصی آمریت کے خلاف حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے ایک بڑی قربانی دی ہے. اور آج کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فلسفے سے جو میں نے اخذ کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد, یکجہتی اور وحدت قائم کریں, اور جو لوگ ہمیں منتشر ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں, خلفشار پیدا کر رہے ہیں, فرقہ بندی کو فروغ دے رہے ہیں, ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اور بات یہ کہ جس طرح کی صورتحال طاری ہوئی کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان
اور اسرائیل کے مقابلے پہ ایران کہ ایک جذبہ اور ولولہ وہی تھا جو حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا تھا، اور اسی بھی فلسفے پہ اگر ہم گامزن رہیں تو ہم اندرونی طور پہ بھی متحد ہوں گے اور بیرونی محاذ پر بھی ہمیں فتوحات ملیں گے. ٹھیک ہے.